الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گی. آج ہم اپنی ایک نئی دعا کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں، اور یہ جو دعا ہے یہ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا ہے. الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد حیات عطا فرمائی اور ہمیں اس کی طرف ہی لوٹنا ہے. یہ جو دعا ہے یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جب سو جاتا ہے اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم اگلے دن زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو اس لیے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. اور پھر یہ جو دعا ہے یہ ایک طرح سے ہمیں آخرت کی بھی یاد دلاتی ہے، کیونکہ جب انسان مر جائے گا تو پھر وہ ایک نیند میں جا کر سو جائے گا، اور جب قیامت ہوگی تو پھر اس دن اس کو اٹھایا جائے گا، اور جب وہ اٹھایا جائے گا تو پھر ہم واپس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور اس کے لاسٹ میں ہے نا یہ کہ اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، تو ہمیں واپس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو اس دعا کو جو ہے آپ اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ اگر ہم اس کو آج اپنی زندگی میں اس کو ہم آج پڑھتے ہوں گے تو پھر ہم جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہم اس دعا کے ساتھ ہی اٹھیں گے، اور ہم اس وقت بھی جب ہم بیدار ہوں گے تو اس وقت بھی ہم یہ دعا پڑھیں گے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو اس لیے آپ نے اس کو لازماً پڑھنا ہے، اور جب آپ صبح اٹھیں تو اس کو ضرور پڑھیں. اور اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے فون پر بھی لگا سکتے ہیں ایز اے وال پیپر یا لاک اسکرین پر، تاکہ جب بھی آپ اٹھیں آپ اس کو ضرور پڑھیں. اور پھر اس لیے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آج کی ایک آیت ہے، اس میں ہم اس کو جو ہے پڑھیں گے. اب ہم اپنے رکوع کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آپ کہہ دیں، انی یقیناً میں، نحیتو روکا گیا ہے مجھے، ان اعبدا یہ کہ میں عبادت کروں، الذین جن کو تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ ما سوا اللہ تعالیٰ کے. قل آپ کہہ دیں، لا اتبعو نہیں میں پیچھے چلوں گا، احواءکم تمہاری خواہشات کے، قد دللتو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن تب، وما اور نہیں، انا من المہتدین اور میں ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں، کیونکہ ان کی جو قوم تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے ہمارے معبود کی طرح، جیسے ہم اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اسی طرح سے عبادت کریں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے جو ہے اس بات سے روکا گیا ہے، یعنی جس طرح سے تم بت پرستی کرتے ہو، تم بتوں کو پوجتے ہو، تو مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا. جیسے تمہارے آباء و اجداد جو ہے تمہیں ورثے میں تمہیں لگتا ہے کہ وہ وراثت میں تمہیں جو ہے بتوں کی پوجا کرنا دے کر گئے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہی ٹرینڈ فالو کرتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے چھوڑا ہے. یعنی وہ اگر گناہ بھی ان کے آباء و اجداد کر کر گئے ہیں تو پھر ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کرتے تھے تو پھر ہم بھی جو ہے اس کو فالو کریں گے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے جو ہے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کسی اور کی عبادت کروں یا تمہارے بتوں کی عبادت کروں. اور پھر اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ اگر میں تمہاری خواہشات کی طرح تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں گا، جیسے تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہو، تو پھر کیا ہوگا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. اور کیونکہ ہم جانتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتا ہے تو پھر وہ جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امت کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو پوجتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی خواہشات یا ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، سب پوری ہوتی ہیں، لیکن پھر
ان کا جو ہے وہ آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اور ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ تم اپنے ان معبودوں کو بلاؤ جن کو تم پوجتے تھے یا جن سے تم مدد مانگتے تھے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی اتنی خواہشات ہوتی ہیں اور اس کے بعد اور وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک ان کا دنیا میں ہی جو ہے ان کو سب کچھ مل جانا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وارننگ دی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو اس بات سے روکا گیا ہے، تو پھر یہ بات جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر وہ جو ہے گمراہوں میں سے ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہے قل، آپ کہہ دیں انی یقیناً میں علی بینۃ ایک واضح دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، یا ایک واضح نشانی پر ہوں یا روشنی پر ہوں، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم اور جھٹلا دیا تم نے بھی اس کو، ما عندی اور نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بھی جس چیز کی تم جلدی مچاتے ہو، ان الحکم نہیں ہے فیصلہ الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، یقص وہ بیان کرتا ہے، الحق حق کو، وہو الخیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے، یا وہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ یقیناً میں جو ہے ایک واضح روشنی پر ہوں یا ایک واضح راستے پر ہوں جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اور پھر یہ جو بینہ ہے، یہ بینہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ایک عقل اور ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ حق کو پہچان لیتا ہے، لیکن وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے ہم انشاءاللہ 2 یا 3 رکوع کے بعد ہم ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری یہاں پر پڑھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تلاش کیا تھا۔ تو بینہ اگر بینہ کا میننگ یہ ہے کہ ایک واضح دلیل یا ایک واضح روشنی پر، اور پھر بینہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، اور جب اس کے اوپر قرآن آتا ہے، یعنی قرآن کی آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہیں، اس کو قرآن پیش کیا جاتا ہے، تو وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے، یعنی اس کے نزدیک پھر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے پھر وہ رسول کی بات مانتا ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ایک روشن دلیل پر ہوں یا ایک واضح نشانی پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور یہ جو نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی اپنی فطرت بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ حق کا راستہ دکھا دیتے ہیں، کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی حق کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو حق کی راستے پر جو ہے وہ چلا دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ہے وَكَذَّبْتُمْ اور جھٹلا دیا تم نے اس کو، اور پھر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم نے جو ہے اس کو جھٹلا دیا، حالانکہ ایک روشن دلیل تھی، ایک واضح راستہ تھا، یعنی بالکل آسان دین تھا کہ تمہارے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور تم نے کیا کرنا تھا، اس کو ایکسیپٹ کرنا تھا، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ ما عندی اور نہیں ہے میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ اور پھر یہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین مکہ تھے وہ عذاب کا سوال کرتے تھے اور بار بار مانگتے تھے کہ کہ آپ اتنے سال ہو گئے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی سورہ ہے، اور مکہ میں تقریباً کوئی 10-12 سال سے قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ نازل ہو رہی تھی، اور اس دوران کیونکہ یہ ہجرت سے پہلے کی سورہ ہے، اور پھر اس ٹائم پر جو مشرکین مکہ تھے وہ تنگ آ گئے تھے، جیسے نوح علیہ السلام نے 900 سال جو ہے وہ تبلیغ کی ہے، اور 900 سال میں وہ ڈرانے ہی والے تھے، یعنی اپنی قوم کو بتانے والے تھے کہ تم پر ایک عذاب آئے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹو گے، تم اس کی میری پیروی نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے، اپنے رسول کو تم جھٹلاؤ گے تو تم پر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا۔ حالانکہ انہوں نے 900 سال جو ہے تبلیغ کی تھی، اور اس پر بھی ان کی جو قوم تھی وہ بار بار یہی سوال کرتی تھی کہ آپ کا عذاب جو ہے وہ، آپ جس عذاب کی بات کرتے ہیں وہ کب آئے گا۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی یہی سوال بار بار کرتے تھے کہ اتنے سال ہو گئے، آپ ہمیں ڈرائے جا رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، تو وہ عذاب جو ہے وہ کب آئے گا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو، اور نہ ہی
میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ حق کو بیان کرتا ہے۔ یعنی میں جو تمہیں عذاب کی خبریں سناتا ہوں تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں تمہیں حق بتاؤں، اور حق یہ ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو تم جو ہے وہ فلاح پاؤ گے، اور اگر تم نیکی نہیں کرتے، تم گناہوں میں مبتلا رہو گے یا پھر تم ظلم ہی کرتے رہو گے، تو پھر تم جو ہے وہ عذاب چکھو گے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین فیصلہ ہے کہ اس نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا، کتاب تمہیں نازل کر کے دی، اور پھر یہ ہے کہ وہ حق بیان کرتا ہے تاکہ تم جو ہے تم بچ جاؤ، یعنی قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور قل آپ کہہ دیں، لو اگر انا یقیناً اندی میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون جس کی تم جلدی مچاتے ہو، بھی لقضیا اس کے ساتھ میں ضرور فیصلہ کر دیتا، الامر معاملے کا، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان، واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اس آیت میں جب اس سے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ جو مشرکین مکہ تھے تو وہ بار بار سوال کرتے تھے، یا تو معجزات طلب کرتے تھے یا پھر عذاب مانگتے تھے کہ آپ اتنے سال ہو گئے، آپ عذاب 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 کرے جا رہے ہیں لیکن کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو آپ ہم پر جو ہے وہ عذاب دے ہی دیں۔ تو اس پر کیونکہ ہم سن کر جو ہے وہ بار بار آپ سے عذاب کی باتیں سن کر ہم تنگ آ چکے ہیں، تو پھر آگے سے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یقیناً اگر میرے پاس اس کا علم ہوتا جس کی تم جلدی مچاتے ہو، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کر ان سے کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اس کا علم ہوتا جس کی تم مجھ سے جلدی مچا رہے ہو نا، تو پھر میں اس کا فیصلہ کر ہی چکا ہوتا، یعنی کہ میں بھی جو ہے وہ تم سے تنگ آ چکا ہوں، کیونکہ 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ بہت ہوتا ہے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مشرکین مکہ نے جو ہے وہ ٹارچر کیا ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے ان کو پریشان کیا ہے، جیسے ابو جہل کے بارے میں، آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے اونٹ کی جو وہ ہوتی ہے نا جو کھانے کی وہ ہوتی ہے، تو وہ لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی تھی، اور اس سے شدید جو ہے وہ بدبو آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں انہوں نے پریشان کیا، کس کس طرح سے انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم عذاب کے بارے میں سن سن کر تنگ آ چکے تو میں بھی جو ہے وہ تم سے تنگ آ چکا ہوں، اور میرے پاس یقیناً اگر اس کا علم ہوتا کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی یا عذاب جو ہے وہ تمہارے اوپر کب نازل ہوگا، تو میں اس کی نا میں بہت جلدی تم پر جو ہے عذاب بھیج دیتا، کیونکہ میں تم سے اتنا زیادہ تنگ آ چکا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اور اس کا فضل ہے کہ وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، میں تمہیں ہرگز مہلت نہیں دیتا اگر مجھے اس کا علم ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو ہے کتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کتنے مکہ کے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں۔ اور پھر ہم اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو مکہ فتح ہونے سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلح حدیبیہ کے لیے گئے ہیں، تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں پر جانے سے روک دیا تھا، کیونکہ کتنے مسلمان ایسے تھے جو مطلب مکہ کے کتنے لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور اگر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی چلے جاتے اور پھر جنگ کا کوئی ریزن کوئی جنگ کا بن جاتا وہاں پر، تو پھر کتنے مسلمان ایسے تھے جو اسلام لا چکے تھے اور اس کے بعد وہ ناحق جو ہے وہ قتل ہو جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ اگر میرے پاس اس کا علم ہوتا نا تو میں ہرگز بھی جو ہے اس میں دیر نہیں کرتا، بلکہ میں خود تم سے جو ہے اتنا زیادہ پریشان آ چکا ہوں۔ یہ تو تمہارا رب ہے جو تمہیں اتنی مہلت دیے جا رہا ہے تاکہ تم جو ہے وہ پلٹ آؤ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو بہتر جاننے والا ہے۔ وَعِندَهُ اور اس کے پاس ہے مفاتیح کنجیاں الغیبی غیب کی، لا يعلمها اور نہیں جانتا انہیں الا ہوا مگر وہی، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی البری جو خشکی میں ہے، والبحری اور جو سمندر میں ہے، وما تسقط اور نہیں گرتا من ورقۃ کوئی پتا، الا يعلمها مگر وہ جانتا ہے اسے، ولا اور نہ ہی حبۃ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض جو اندھیروں میں ہے زمین کی یا تاریکیوں میں ہے، ولا رطبن اور نہ کوئی تر چیز یا کوئی ہری چیز، ولا یابسن اور کوئی خشک چیز،
الا فی کتاب مبین، مگر کتاب میں ہے کھلی ہوئی. یہ اس کتاب میں سب موجود ہے جو کھلی ہوئی کتاب ہے، یا کتاب میں مبین جس کو کہا جاتا ہے. یہ آیت جو ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، یعنی غیب کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، مطلب جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کے علم کی جو چابیاں ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں. اور پھر اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، اور اس کا ہر چیز پر جو ہے اس کا کنٹرول ہے. اور سپوز کریں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے گھر کی چابی نہ ہو، تو کیا، اور آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس کی چابی کس کے پاس ہے، تو کیا اپنے گھر کے لاک کو آپ کھول سکتے ہیں؟ ہرگز آپ نہیں کھول سکیں گے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ غیب کی چابیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے اس چابی کو نہیں جانتا. تو اگر بعض دفعہ جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہمارے فیوچر کا، ہماری جنت اور جہنم میں جانے کا، ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس علم کی جو چابیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. اور اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کا فیوچر آپ کو بتا دیں، یا ہم آپ کو جیسے آج کے دور میں تو بہت زیادہ لوگ پریڈکشن کرواتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے ایپس جو ہیں وہ چل رہے ہیں جہاں پر لوگ پتہ کراتے ہیں کہ ہمارا فیوچر میں کیا ہوگا. تو وہ تمام چیزیں اگر کوئی کہتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا علم جو ہے، ہر چیز کی غیب کی جو چابیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ چابیاں، اس کا علم کسی کو ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس کا علم ہے تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. وَيَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو کچھ بھی سمندر میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے، ایک ایک اگر سپوز کریں ایک پارٹیکل بھی ہے، ایک ذرہ بھی ہے، ایک ایٹم بھی ہے، تو اس کا علم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک شے کو جانتا ہے، اور اس چیز کو بھی جو سمندر میں ہے، سمندر کی گہرائیوں میں ہے. یعنی انسان کا علم جو ہے وہ ایک لمیٹڈ علم ہے. سارے جو زمین میں ہے، انسان ان تمام چیزوں کا علم نہیں رکھتا، صرف اتنا ہی علم وہ رکھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. اور سمندر کا بھی جو ہے وہ تمام علم کو جو ہے انسان نہیں جانتا، مطلب سمندر میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اس کی، بھلے ہی وہ اس کی ڈیپتھ کو جانتا ہو، لیکن کتنی ڈیپتھ ہے اور کتنے اندر اس کے نیچے اور بھی جانور رہتے ہیں تو وہ اس کو بھی نہیں جانتا. اور آئی تھنک آپ میں سے اگر کسی نے ڈسکوری چینل اگر پہلے کوئی دیکھتا ہو تو وہاں آپ دیکھیں گے کتنے سمندر کے اندر کتنے عجیب عجیب جانور ہیں، جس میں سے کسی کو تو آپ جانتے ہوں گے، کسی کو آپ کو نام بھی نہیں معلوم ہوگا. تو وہ تمام جانور جو ذرا ذرا سے، مطلب بالکل ذرے سے بھی بہت چھوٹے ہیں، اس کا بھی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. اور جو زمین کے اندر ہے اس کا بھی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کا علم نہیں رکھتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بات کو کہہ دیا کہ غیب کی جو کنجیاں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے. اور پھر وما تسقطو، اور نہیں گرتا من ورقۃ، کوئی پتا، یعنی کوئی بھی پتا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو درخت پہ سے پتے گرتے ہیں تو اس کا بھی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی جو پتا بھی گرتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر گرتا ہو. اور پھر کیونکہ اب آئی تھنک اب پتجھڑ کا موسم اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو اب آپ وہاں دیکھیں جب پتے گرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر یہ پتا بھی گر رہا ہے تو اس کا علم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے جو ہے وہ بچا ہوا ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ بڑا، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے جو ہے وہ بچی ہوئی ہو. اور پتے سے مراد یہ ہے کہ حالانکہ پتا ایک بہت عام سی چیز ہے، لیکن اس کا بھی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. درخت پہ سے ایک ایک پتا جو گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی دانہ، یعنی جو لوگ کھیتی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جب وہ دانے اس میں ڈالتے ہیں تو وہ دانہ جو زمین کے اندر جاتا ہے پھر اس میں سے باہر وہ نکل کر آتا ہے، تو اس کا علم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو انسان کھیتی کرتا ہے تو پھر وہ دانے کو جو ہے وہ بکھیرتا ہے اس میں، تو وہ الگ چیز ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ ہوائیں بھی جو ہے وہ دانوں کو لے کر جو ہے ڈفرینٹ پلیسز پہ جو ہے وہ اڑا کر لے جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں سے جو ہے وہ نکل آتا ہے. تو اس کا علم انسان کو نہیں ہے کہ کون سا دانہ، کون سا بیج جو ہے وہ اڑ کر کہیں جا رہا ہے. اور پھر ہم
دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں یعنی زمین کی اندر کی بھی جو چیزیں ہیں، جو بیج ہے، جو کس طرح سے وہ نکل رہا ہے، تو اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز جو خشکی میں ہے اور جو تر میں ہے، یعنی کوئی بھی ایسا جو ایسی چیز جو تر ہے، یعنی چاہے وہ درخت ہو یا پانی کے اندر ہو یا خشکی میں ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہ ہو۔ اور پھر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کتاب وہ اس کتاب کو ہم لوح محفوظ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور پھر وہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم مطلب اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، اور جو کچھ گر رہا ہے یا جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے، اور پھر ہمیں یہاں پر اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ زمین کے اندر کون سا دانہ پڑا ہوا ہے اور وہ کس طرح سے وہ نکل رہا ہے، کہ درخت سے کون سا پتا گر رہا ہے، کہ ہم اگر ہم سپوز کریں ہم ہمارے پاس کوئی ہم پلانٹس بھی کوئی لگاتے ہیں، تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس میں سے کون سا پتا گر رہا ہے یا کون سا فلاور اس میں سے نکل رہا ہے یا کچھ بھی۔ کچھ چیزیں ہم نوٹس کر لیتے ہیں لیکن ساری چیزیں ہم نوٹس نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے، اتنی وسعت رکھتا ہے کہ وہ ہر چیز کا علم اس کو ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، چاہے وہ خشکی میں ہو، یا درخت سے وہ کوئی گرنے والا کوئی پتا ہو، یا تاریکیوں میں ہو، اندھیروں میں ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو یتوفاکم وفات دیتا ہے تمہیں باللیل رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ما جرحتم جو تم کرتے ہو بالنہاری دن میں، ثم یبعثکم پھر وہ اٹھا دیتا ہے تمہیں فیہ اس میں، لیقضا تاکہ پورا کیا جائے اجل مسمى وقت مقرر وقت، ثم الیہ مرجعکم، اور پھر اسی کی طرف واپسی ہے تمہاری، ثم ینبئکم پھر وہ خبردار کر دے گا تمہیں، بما کنتم ساتھ اس کے جو تعملون عمل کیا تم نے، یا جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات کی کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ وہی جو یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور وفات سے مراد کیا ہے، یعنی انسان سو جاتا ہے اور رات کو، اور پھر رات کا سونا اللہ تعالیٰ نے وفات مطلب اس کو وفات کیوں کہا ہے، بلکہ اس لیے وفات کہا ہے کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو پھر نیند جو ہے ایک طرح سے انسان کی اگر دیکھا جائے تو نیند ایک طرح سے موت کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو وہ بالکل غافل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے وفات دینے کے بارے میں یا نیند کے بارے میں آتا ہے کہ انسان اس ٹائم پر جو ہے مطلب موت میں اور نیند میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح چلی جاتی ہے اور اس کا شعور بھی چلا جاتا ہے، اور جب انسان سوتا ہے کیونکہ انسان کا جو جسم ہے وہ تین چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں، ایک اس کا جسم ہوتا ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے، اور تیسرا اس کا شعور ہوتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کا شعور جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یعنی وہ بالکل غافل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہوتا، اور جب وہ مرتا ہے تو پھر اس کی روح بھی چلی جاتی ہے اور اس کا شعور بھی چلا جاتا ہے۔ اور پھر ہم یتوفاکم یعنی وفات دیتا ہے، تو وفات سے ہم سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اٹھا لیا، یعنی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شعور بھی ان کا لے لیا اور روح بھی ان کی لے لی اور ان کا جسم بھی لے لیا۔ تو یہ جو ایک بات ہے، تو یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک روح ہوتی ہے، ایک اس کا جسم ہوتا ہے، ایک اس کا شعور ہوتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کا شعور جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح اور اس کا شعور دونوں چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انسان مطلب اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ رات کو انسان کو وفات دیتے ہیں، اور وفات سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے مطلب نیند میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو پھر بہت سے انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جو ہے وہ روک لیتے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں آ پاتے، مطلب پھر وہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، یعنی تم نے جو کچھ دن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ عمل جو کچھ کام تم نے دن میں کیے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں رات میں جو ہے وفات دے دیتے ہیں، یعنی تمہیں سلا دیتے ہیں۔
اور پھر اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ سارا جو پروسیس ہے ایک مقررہ وقت تک ہے، یعنی انسان جو یہ انسان کا سونا جاگنا ہے یہ ایک مقرر وقت تک ہے، یعنی جب تک اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا تو یہ چیزیں جو ہے انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جب تمہاری جو واپسی ہے وہ اسی کی طرف ہے، یعنی پھر وہ تمہیں خبردار کر دے گا جو کچھ بھی تم نے عمل کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے شعور کو بیدار کر رہے ہیں کہ دیکھو تم رات کو جو ہے وہ سوتے ہو، پھر تم جو ہے غافل ہو جاتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری روح جو ہے مطلب واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت میں جو ہے اٹھا لے، اپنے پاس بلا لے، تمہاری روح جو ہے وہ تمہارے جسم کو چھوڑ کر چلی جائے۔ اور پھر آگے، اور پھر یہ جو پروسیس ہے یہ ایک وقت تک ہے، یعنی اس کا ایک مقررہ وقت ہے، اور وہ مقررہ وقت کیا ہے کہ جب تک انسان کی زندگی ہے، جتنا اس نے اس دنیا میں رہنا ہے تب تک اس کو جو ہے یہ وقت دیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی ان آیتوں کو جو بتاتے ہیں وہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اس کو سمجھے اور عقل اپنی اس میں لگائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب رات کو اٹھاتا ہے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ رات کو سلا دیتا ہے پھر صبح اٹھاتا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اٹھا کے کھڑا کر دے گا؟ کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کے نزدیک وہ اس کی نفی کرتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے، لیکن اکثریت جو تھی وہ اس کی نفی کرتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو یہاں پہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں مرنے کے بعد، یعنی تمہیں موت دیتا ہے، یعنی تمہیں نیند میں سلا دیتا ہے، اس کے بعد تمہیں صبح کو اٹھاتا ہے۔ تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ تمہیں قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اس طرح سے اٹھا سکتا ہے؟ اور پھر ہم نے آج جو ہے وہ سونے کی کے بعد کی جو ہم نے دعا پڑھی ہے تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ وہ جو دعا ہے وہ اس آیت میں اور اس دعا میں جو ہے بہت زیادہ مماثلت ہے، کیونکہ اس کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں موت کے بعد جو ہے ہمیں زندگی دی، اور پھر ہمیں جو ہے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اٹھائے گا اور پھر تم جو ہے اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، اور پھر تمہیں اس وقت وہ بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی واضح کیا ہے کہ جو دن میں تم کام کرتے ہو اور پھر تمہیں رات کو وہ سلا دیتا ہے، پھر تمہیں صبح کو اٹھا دیتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے، وہ چاہے تو تمہیں رات کو سلانے کے بعد تمہیں نہ اٹھائے، لیکن تمہارے اعمال لیکن تمہارا ایک وقت ہے، ایک مقررہ وقت ہے، تمہارے اعمال کے باوجود بھی وہ تم کو صبح کو اٹھا دیتا ہے۔ اور پھر جب تمہارے اتنے عمل کے بعد وہ تمہیں صبح اٹھا دیتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں لگتا کہ وہ قیامت کے دن بھی جو ہے وہ تمہیں اٹھا دے گا؟ اور پھر وہ جب اٹھائے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنے خسارے میں رہے ہو، اور پھر قیامت کا دن جو ہے وہ ایک حسرت کا دن ہوگا، پھر انسان یہ سوچے گا کہ کاش ہم نے کچھ آگے کیوں نہیں بھیجا، ہم نے کوئی عمل کیوں نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسانیت کو بار بار، تمام انسانوں کو بار بار شعور دلاتے ہیں کہ تم اپنے اپنے معاملات پہ جو ہے غور کرو۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہارے لیے بنایا ہے تم اس چیز پہ غور کرو، کیونکہ ہر چیز میں جو ہے وہ ایک نشانی ہے۔ رات میں بھی نشانیاں ہیں، اور دن اور رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ انسان دن میں اگر کام کرتا ہے تو وہ رات کو سکون حاصل کرتا ہے، یعنی سکون کا باعث جو ہے رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا ہے، اور سکون میں جو ہے رات میں جو ہے انسان کو سکون ملتا ہے، اور پھر رات میں رات میں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے نشانی یہ بھی ہے کہ جب انسان جب انسان سوتا ہے اور پھر صبح کو جب وہ اٹھتا ہے تو پھر اس کے جو اعمال ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو صبح اٹھا دیتے ہیں، اور اس لیے تاکہ وہ شعور اس کو حاصل ہو کہ اس نے قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جانا ہے۔ اور پھر جو کوئی بھی شخص صبح اٹھتا ہے اور پھر وہ دعا پڑھتا ہے، جیسے ہی وہ بیدار ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے، تو پھر اسی طرح وہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو پھر اسی طرح وہ سونے کی دعا کو پڑھتا ہوا اٹھے گا کہ الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں موت کے بعد جو ہے وہ زندگی دی، اور پھر اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ہم پڑھ کر آئیں گے کھیل اور تماشے کے سوا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور پھر انسان کو اس دن پتہ چلے گا کہ واقعی میں وہ جو عمل کر کے آیا ہے وہ کیا عمل کر کے آیا ہے، کیا اس نے اپنے آگے بھیجا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ رکوع یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔